آج کی ویڈیو نا بہت اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ رمضان میں تو ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے عبادت کر سکیں، لیکن رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے 10 طریقوں پہ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی۔ اور یہ صرف پوائنٹس نہیں ہیں، یہ اسپریچول پریپریشنز ہیں رمضان سے پہلے، کیونکہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جتنی ہو سکے بہترین عبادت کر سکے، کیونکہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ دلوں کی صفائی کا، نیت کی درستگی کا اور اللہ سے قریبی رشتہ بنانے کا مہینہ ہے۔ تو آئیں جناب، آج کی ویڈیو میں ایسے 10 پوائنٹس آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی، کیونکہ میں نے ان کو اپلائی کیا اور مجھے الحمدللہ بہت سکون ملا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف، کیونکہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دسترخوان وسیع کرے اور ہم لوگوں کے دلوں کو بھی کشادہ کرے، ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے، ہم لوگوں کے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، نفرتیں ختم کرے۔ اچھا، اگر نا رمضان سے پہلے ہم اپنے دل کو تیار کر لیں نا، تو یقین مانیں رمضان ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے، اور زندگیاں بدلنے کا میں کہتی ہوں ایک بڑا اعلیٰ قسم کا ذریعہ ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بہت بعض لوگ، ہم کیا کچھ لوگ بھی یا کوئی بھی بہت ساری عبادات کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دل میں نا کوئی خالی پن ہے، کچھ خالی لگتا ہے۔ نماز نہایت جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے بہت خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ کبھی قرآن جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن دل ہمارا جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے ہم نے نکلنا ہے۔ کس طرح سے نکلنا ہے، 10 پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ جیسے میں نے کہا نا بتاتی ہوں۔ تو چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ اچھا، ہم نا اللہ تعالیٰ سے محبت تو مانگتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، لیکن ہم اس محبت کے نا طریقے بھول جاتے ہیں۔ اس محبت کا طریقہ ہم نے جو ہے نا اس کو ڈھونڈنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایگزیکٹ آیت تو کوٹ نہیں کری، اس کا مفہوم ہے اور ایگزیکٹ مفہوم بھی کوٹ نہیں کری، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو نہ سمجھ کے پڑھنا، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، کیونکہ ہم صرف ثواب کے لیے پڑھی جانے والی کتاب سمجھ کے اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ میسیج ہے ہمارے لیے۔ اس کو سمجھ کے پڑھنا، مفہوم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی سے شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا سا پڑھ لیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں، مفہوم پڑھیں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بس روز ایک پارہ کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ صرف ریس نہیں لگانی کہ روز ایک سے پارہ پڑھنا ہے، 2 پڑھنے ہیں تو بس قرآن پاک میرے 2 ختم ہو جائیں، 1 ختم ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ 5 یا 10 آیات پڑھیں لیکن ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن جب دل سے بات کرتا ہے نا تو پھر تب اس کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے، کچھ بیان کر رہا ہے۔ تو اس کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی سے عمل کرنا شروع کر دیں تو جیسے جیسے رمضان آئے گا نا پھر آپ کو اور زیادہ مزہ آتا چلا جائے گا۔ اس لیے مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جب قرآن دل سے بات کرتا ہے نا تو تب دلوں کو بدلتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے اپنی ایک عادت بنا لیں تاکہ آپ کا دل بدل سکے۔ اچھا جناب، پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے فرض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات پہ بھی تھوڑا سا زور دینا ہے اور اس کی عادت بھی ڈالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نا سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہوتا ہے جو فرض کے بعد نفل سے قریبی تعلق اپنا رکھتا ہے اور اس سے قرب دکھاتا ہے۔ سو اس لیے نفلی عبادات کی بھی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فرض نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سو اس لیے نفلی عبادات کی بھی عادت ڈالیں، نفلی نمازیں ادا کریں۔ کوئی بھی آپ 2 نفل، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی کام ہے، 2 نفل اگر آپ صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے مانگ لیتے ہیں نا تو اس سے بھی آپ کو دیکھیے گا آپ کی کس طرح سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ اچھا، ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں، اب رمضان میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ 2 رکعت اشراق یا 2 رکعت چاشت یا تھوڑا سا تہجد پڑھ لیجئے، یہ صرف سونے سے پہلے کی 2 رکعت نفل ان کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنا سکون، کتنا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، تہجد تو جیسے میں کہتی ہوں نا کہ رمضان میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، آپ سحری بنانے اٹھتی ہیں تو سحری میں آپ 5-10 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں سحری بنانے کے ٹائم سے، اور اس کے بعد جناب آپ تہجد کے نفل جو ہیں وہ ادا کر لیں، دیکھیے گا آپ کو کتنا سکون حاصل ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ نا ہمارا سیکرٹ کنیکشن بنا دیتی ہیں، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کنیکشنز بنتے ہیں۔ 3rd پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کا مطلب نہ صرف تسبیح ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا، ذکر کا مطلب ہوتا ہے
اللہ کو یاد رکھنا ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. وہ خوف خدا جو ہوتا ہے نا دل میں، وہ بھی ذکر کی ایک بات ہوتی ہے. جب آپ ذکر کریں گے آپ کے دل میں خوشی میں اللہ تعالیٰ ہوں گے، دکھ میں آپ نے تسبیح کرنی ہے، خوشی میں آپ نے پڑھنا ہے. ہر موقع پہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تب آپ پڑھیں. اچھا کیا کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں. خوشی کی صورت دکھ میں حسبی اللہ کا ورد کریں، گھبراہٹ میں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ چیزیں آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے ہر موقع پہ، چاہے کوئی سا بھی آپ کی زندگی میں فیز چل رہا ہے. خوشی کا فیز ہے، دکھ کا فیز ہے، پریشانی کا فیز ہے. جب اللہ ہر سانس میں یاد آتا ہے نا تو پھر دل کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا. پھر آپ کو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت مضبوط طاقت میرے ساتھ موجود ہے. پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں جی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو بھی ضرور آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی ہر خواہش آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ اس کو ترجیح نہیں دینی. اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیجیے. بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں، دل کرتا ہے کہ بس ایک دفعہ یہ غلط کام کر لوں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کام غلط ہے لیکن ہمارا دل کرتا ہے بس ایک دفعہ کر لوں، بس ایک دفعہ یہ بات کر لوں، بس ایک دفعہ یہ چیز دیکھ لوں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا، اس کے بعد میں معافی مانگ لوں گا. تو جس دن آپ نے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے قربان کرنا سیکھ لیا نا، اپنے نفس پہ قابو پا لیا، یقین کیجیے وہ آپ کی کامیابی کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حسن الاسماء پہ غور کیجیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اگلا پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اللہ صرف رب نہیں ہے، اللہ پاک الرحمن ہے، الودود ہے، الغفور ہے، لطیف ہے، سب کچھ ہے. مطلب جو آپ کو دنیا میں کہتی ہوں جو کچھ آپ کو چاہیے نا، آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ اگر توجہ دینا تو آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے. وہ غفور الرحیم ہے. سو بس ایک نام پہ آپ نے روز غور کرنا ہے، جیسے الودود ہے، بہت محبت کرنے والا. اور پھر آپ دیکھیں یہ نام ہی آپ کی زندگی میں کتنی بہتریاں لے کے آئیں گے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اکثر جو ہے نا ناشکریاں کر جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم ناشکری کرتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان نعمتوں پہ. تو شکایات کرنے لگ جاتے ہیں. تو شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیجیے، نعمتوں پہ غور کیجیے. میں سانس لے رہا ہوں اللہ کی نعمت ہے، میں دیکھ سکتی ہوں اللہ کی نعمت ہے، میرے پاس ایمان ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب ایمان رکھا ہے. سو ان نعمتوں پہ غور کیجیے. اور جب آپ ان نعمتوں پہ غور کریں گے نا، کبھی بیٹھ کے ڈیپلی سوچیے گا تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے. پھر آپ کا رواں رواں شکر ادا کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اس لیے شکر گزاری کی عادت ڈالیے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں، یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا، تھوڑی سی پسند آئی ہے تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ دل کو اپنے پوری طرح آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے. دنیا جو ہے نا یہ بہت دھوکہ دیتی ہے. اس دنیا میں ہر چیز جو ہے نا مجھے لگتا ہے دھوکہ ہے. لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اس لیے دنیا کی چیزوں کو بالکل فانی اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو پھر آپ سمجھ لیں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ جو تو چاہتا ہے وہ بس مجھے عطا کر، جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ مجھے عطا کر دے، تو پھر آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. جب ہم ضد کرتے ہیں نا کہ نہیں بس میرے لیے مجھے یہی چاہیے تو بس پھر وہاں پہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں کہ میرا اللہ جو میرے لیے بہترین سمجھتا ہے وہ مجھے ضرور عطا کرے گا. جناب اگلا پوائنٹ میں جو بتانے جا رہی ہوں نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو یقین کریں پھر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. وہ یہ رات کے آخری حصے میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. جب دنیا سو رہی ہوتی ہے نا تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے کی دعائیں بڑی، میں کہتی ہوں اللہ تو خیر ہر وقت ہی سنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو پھر مانگے. تو یہ وقت نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل سیکرٹلی پرائیویٹ میٹنگ کرنے کا ہوتا ہے. بس اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے جو آپ کے دل میں خواہش ہے نا رو رو کے اللہ سے مانگیں. اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کیجیے. اور جب توبہ استغفار قبول ہو جاتی ہے نا تو پھر سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. یہ دنیاوی چیزیں بہت چھوٹی سی ہیں، آپ کو روحانی سکون حاصل ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ چیزیں کر لینا تھوڑی سی تو میں کہتی ہوں آپ کا رمضان تو کیا آپ کی پوری زندگی سنور سکتی ہے. اچھا جناب آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو اللہ اور آپ کے دل کے بیچ میں آ جائے. بڑی بڑی گہری بات ہے یہ. بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہونے کے باوجود نا ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، نعوذ باللہ. لیکن یاد رکھیں جو چیز اللہ سے دور کر دے نا وہ کبھی سکون نہیں دیتی انسان کو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو رمضان سے پہلے نیت کریں یا اللہ میں ہر اس چیز سے دور ہو جاؤں جو مجھے تجھ سے دور کر دے، جو میرے ایمان کو کمزور کر دے. اور یقین کریں جب آپ اچھی نیت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے. آپ ایک نئی زندگی حاصل کر لیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جناب
عزت، ادب، احترام اور حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں. جن کے ماں باپ اس دنیا میں خدارہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا خیال کریں، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملتی. اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کے پیارے والدین، ان کے حق میں دعا ضرور کیا کریں. اور دعا میں کہتی ہوں اگر آپ اپنی دعا شروع کریں نا اپنے والدین کے لیے دعا، چاہے وہ حیات ہیں چاہے وہ دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اگر آپ اپنی دعا میں پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اثر دے گا. اور یہ بات میری پرسنل ایکسپیرینس کی ہے الحمدللہ. سو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اس میں جو پوائنٹس جو باتیں میں شاید آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں میں نے کچھ حد تک کی ہیں، شاید میرے پاس الفاظ نہیں تھے کرنے کے لیے مزید. تو ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. کوئی غلطی کوتاہی ویڈیو میں ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ جانے انجانے میں انسانوں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور جناب مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.